استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں خیر کو طلب کرنا. جہاں پر بھی سین تا کا اضافہ ہوتا ہے. استخارہ یہ طلب کرنے کے معنی میں، خیر کو طلب کرنا. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے استشارہ، مشورہ طلب کرنا. تو لوگوں میں غلط فہمی یہ ہو گئی کہ وہ استخارے کو استشارہ سمجھ گئے کہ مشورہ طلب کرنے کا نام استخارہ ہے. مشورہ طلب کرنے کا نام نہیں ہے، خیر طلب کرنے کا نام ہے، بھلائی طلب کرنے کا نام استخارہ ہے. تو استخارہ تو اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے اور استشارہ اپنے ساتھیوں سے، خیر خواہوں سے کیا جاتا ہے. علماء سے کیا جاتا ہے، تجربے کار لوگوں سے کیا جاتا ہے، یا جن کو بھی ہم اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان سے استشارہ کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ مشورہ طلب کیا جاتا ہے کہ ارے بھائی میں یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کاروبار کرنا کیسا رہے گا، مارکیٹ میں کیا ویلو ہے، آپ اسی لائن کے ہیں، ذرا مجھے کچھ رائے دیجئے. یہ ہے استشارہ، مشورہ طلب کرنا اس سے کہ بھائی بھلی بات، بھلا مشورہ مجھے دیجئے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. ظاہر ہے جو ہمارا ہمدرد ہوگا، ہم سے محبت رکھتا ہوگا اور اس لائن کی جانکاری بھی رکھتا ہوگا، تو وہ ہم کو ایسی بات نہیں بتائے گا جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے. کیونکہ اس مسلمان کو بھی حکم ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اس کو امانت دارانہ مشورہ دینا چاہیے، پوری خیر خواہی ملحوظ رکھ کر مشورہ دینا چاہیے. اور اگر وہ بہتر نہیں جانتا ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، آپ کسی اور سے کیجئے یا فلاں سے کیجئے. یہ بھی مشورے کا صحیح جواب ہے کہ اس کو صحیح بات بتا دے کہ میں نہیں بتا سکتا، فلاں صاحب اس لائن میں ہیں، ان سے پوچھ لیجئے آپ. یا مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کوئی اور اچھا جانتا ہے، آپ تحقیق کر کے کسی اور سے پوچھیے. اور اگر جانتا ہے تو پھر چھپائے نہیں، اور جانتا ہے تو اسے اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی خیانت نہ کرے. یہ امانت ہے، امانت داری سے اس کو مشورہ دے، خیانت نہ کرے. تو استشارہ ہوتا ہے اپنے جیسے لوگوں سے، بندوں سے، ساتھیوں سے. اور استخارہ ہوتا ہے حق تعالی شانہ سے، کیونکہ الخیر کلہ بیدہ، خیر سارا کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں. لہذا اللہ سے خیر طلب کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جب بندہ کسی معاملے میں الجھن میں پڑ جائے، پریشان ہو جائے اور وہ گو مگو کی کیفیت میں ہو، فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ حق تعالی شانہ سے خیر کو طلب کر لے. 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے نفل نماز کوئی سے بھی سورہ پڑھے، کوئی بھی کسی بھی وقت جب اس کو مناسب ہو تب پڑھ لے، وہ جب جی لگے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلے خوب حمد و ثنا بیان کرے کہ اللہ آپ بہت مہربان ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ ہمارے لیے ہمارے محسن ہیں، ہمارے مہربان ہیں، اللہ کی تعریفیں کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کرے اللہم انی استخیرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. اللہ تعالیٰ میں آپ سے خیر کو طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت سے. آپ بڑی قدرت والے ہیں نا، تو اس وجہ سے میں آپ جو چیز خیر کی ہے وہ میں آپ سے طلب کرتا ہوں. اور مجھے علم نہیں ہے، آپ علم والے ہیں. مجھے قدرت پوری نہیں ہے، آپ قدرت والے ہیں. میرا علم ناقص، آپ کا علم کامل. میری قوت طاقت ناقص، آپ کی قدرت کامل. اس لیے ناقص قدرت والا، ناقص علم والا کامل قدرت اور کامل علم والے سے مدد طلب کر رہا ہے، اس کی دہائی دے.
اور کہے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے اور ساتھیوں سے رائے لے کر علم و عقل سے جتنا سمجھ سکتا ہوں، آپ کی دی ہوئے علم و قدرت سے جتنا جان سکتا ہوں، اتنا جان کر جس کا اقدام میں کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں اگر آپ کا علم اس کام کو صحیح نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے، مجھ کو اس کام سے پھیر دیجئے، کیونکہ میرے علم میں نے اس کو اب اچھا سمجھ لیا ہے، کرنا ہے، یہ طے کر لیا ہے۔ آپ کے علم میں صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے، انجام کار، نتیجے کے اعتبار سے خسارہ ہونے والا ہے، پریشانی پیش آنے والی ہے، تو وہ تو میں جان نہیں سکتا، آپ جانتے ہیں۔ اس لیے اپنے فضل سے آپ اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، نہیں ایسے اسباب بنا دیجئے کہ میں اس پہ قدرت ہی نہ پا سکوں اور وہ کام کر ہی نہ سکوں۔ اور اگر اچھا ہے آپ کے علم میں تو ایسے اسباب بنا دیجئے کہ میں وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور میرے لیے اس کو سہل بھی کر دیجئے کہ سہولت سے میں وہ کام کر لوں۔ یہ ہے اللہ تعالی کے حوالے ہو جانا۔ اب عام طور سے استخارے کا مطلب یہ سمجھے ہوئے ہیں استشارہ، یعنی اب دو کام ہمارے سامنے ہیں، یا ایک کام ہے، اس کے اچھے یا برے پہلو کا فیصلہ مشکل ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ نماز پڑھ کے دعا کر لیں گے تو اللہ میاں ہم کو خواب میں یا کسی طریقے سے مشورہ دیں گے۔ تو اللہ سے مشورہ نہیں لیا جاتا، مشورہ ساتھیوں سے لیا جاتا ہے، اللہ سے خیر کو طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ میں مشوروں کے بعد تجربے سے اپنے علم سے اس کو اچھا سمجھ کے طے کر لیا ہوں کرنا ہے، لیکن یہ سب ناقص علم سے، ناقص مشوروں سے، ناقص عقلوں سے ہو رہا ہے۔ آپ کامل علم والے ہیں، اس لیے میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں اس کو۔ ظاہر ہے کہ یہ کب کریں گے آپ؟ جبکہ آپ اس کا ناجائز ہونا جائز ہونا جانتے ہوں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے بینک میں درخواست دیے ہوئے ہیں کہ نوکری لگ جائے، آبکاری میں درخواست دیے ہوئے ہیں کہ نوکری مل جائے، اور استخارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جس میں اللہ نے خیر رکھا نہیں، سراسر شر ہے، اس میں خیر مانگنا اللہ کی توہین ہے، اس میں خیر مانگنا اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے۔ تو شرعاً اس کا جائز ناجائز ہونا یہیں طے ہوگا، آپ ہی طے کریں گے علماء سے پوچھ کے۔ بہتر ہونا بہتر نہ ہونا تجربے کے اعتبار سے بھی آپ ہی طے کر لیں گے۔ جب آپ اس کو چوز کر لیں اور پسند کر لیں تب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ یہاں تک میری دوڑ تھی، اب اس کے آگے میری نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر آپ کے علم میں یہ اچھا کام بھی اچھا نہیں ہے میرے لیے، میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے آخرت کے اعتبار سے، تینوں جگہ اس سے بھلائی ہونا چاہیے۔ دین میں فی دینی او دنیا او عاقبت امری، میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تینوں جگہ پر اگر یہ بھلا ہے تو فقدرہ لی ویسرہ لی، یا فقدرہ لی ویسرہ لی، آپ مجھے اس پر قدرت دے دیجئے اور اس کام کا کرنا آسان کر دیجئے میرے لیے، ثم بارک لی فیہ، پھر اس میں میرے لیے برکت کو مقدر فرما دیجئے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي أَوْ دُنْيَايَ أَوْ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ يَرْضِنِي بِهِ۔ اور اگر یہ کام آپ کے علم میں میری دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے انجام کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور میرے دل سے اس کو اس سے پھیر دیجئے۔ جی نہ مانے اور کر ہی نہ سکوں میں اس کو،
اس سے پھیر دیجیے، اور خیر جہاں کہیں بھی ہے وہ لا کے اس کا تقاضا میرے دل میں ڈالیے اور اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے۔ حیث کانا، کہیں بھی خیر ہوگا وہ خیر لا کے میرے لیے مقدر فرما دیجیے، اور پھر مجھے اس سے راضی بھی کر دیجیے کہ میں ہنسی خوشی اسی کو لے لوں جو آپ کی طرف سے مقدر ہو گیا ہے۔ یہ ہے استخارے کی حقیقت۔ اس لیے بھائی عام طور سے لوگ اس معاملے میں کنفیوژن کے شکار ہیں، اس لیے میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ استخارے کو لوگ استشارہ سمجھ رہے ہیں، استشارہ نہیں ہے، یہ استخارہ ہے۔ استشارہ اپنے جیسوں سے کیا جاتا ہے اور علماء سے کیا جاتا ہے۔ شرعی نوعیت جاننے کے لیے علماء سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور اس کی تجرباتی نوعیت جاننے کے لیے بہتری اور مناسب ہونا نہیں مناسب ہونا وہ تجربہ کاروں سے مشورہ کر لیا جاتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کسی بھی تجربے کار سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہم ہی کو کر لینا ہے، اس کا اللہ تعالی سے تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے ذمے کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم کو کرنا ہے یہ کام۔ یہ سب ہم کر لینے کے بعد بھی چونکہ ہمیں مشورہ دینے والے بھی عاجز ہیں، ہم بھی عاجز ہیں، اس لیے قادر کے سامنے اس کو رکھ دیں اور قادر سے کہیں کہ وہ اپنے علم کے مطابق اس کو اگر ہمارے لیے بڑھیا ہو تو مقدر کر کے آسان کر دے، اور ہمارے لیے مضر ہو تو خود ہی اپنی قدرت سے اس کو ہم سے پھیر دے، تاکہ ہم اس میں مبتلا ہو کر پریشان نہ ہوں۔ البتہ یہ طے ہے کہ وہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ جائز کام ہے، یہ طے ہے، ہم کسی ناجائز کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے، جائز کے لیے کرتے ہیں، یہ طے ہے۔ اب جب آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ادھر سے کسی جواب کا انتظار ہے، جواب کا کوئی انتظار نہیں ہے، یہ استشارہ تھوڑی ہے کہ جواب مل جائے ہمیں، جواب کا کوئی انتظار نہیں، یہ استخارہ ہے، ہم سپرد کر دیے ہیں اور اللہ نے سن لی ہے ہماری بات، اب اسے جو کرنا ہے وہ کرے گا، یا تو اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے گا یا پھر اس کو ہمارے لیے مشکل کر کے ہٹا دے گا، چونکہ ہم خود ہی اس کو وکیل بنا چکے ہیں کہ یا تو ہمارے لیے آسان کر دیجئے یا مشکل کر دیجئے، ہم اللہ کو اس کے وکیل بنا چکے ہیں، اس لیے وہ کرے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب کہیں اللہ بھول نہ جائے، تو اللہ پاک بھولتے بھولتے کچھ بھی نہیں ہے، جب بندے نے ایک دفعہ اس کو اپنے کو حوالے کر دیا تو آگے اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء فرماتے ہیں دل مطمئن ہو تو بسم اللہ، کام شروع کر دو، اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد، اس نماز کے پڑھ لینے کے بعد دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، اللہ کا نام لے کے کام شروع کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہی کو مقدر فرمائیں گے۔ ہم کہہ چکے ہیں ثم بارک لی فی، اگر یہ ہمارے لیے آپ مقدر کر دیں تو برکت بھی دے دے اس میں، تو اللہ برکت دے گا اس کے اندر ہم کو۔ یہ ہے استشارہ سمجھنے کی صورت میں یہ ساری مصیبتیں ہیں کہ خواب گرا کہ نہیں گرا، اور اس میں پھر کیا دکھا اور کون سا رنگ دکھا اور کون سی اچھی چیزیں دکھیں کہ خراب چیزیں دکھیں کہ پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا، اب حیران پریشان ہے، اور علماء کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں فون کر کے، ایسا دکھا ویسا دکھا، ایسا دکھا ویسا دکھا۔ ایک صحابہ پوچھ رہی تھی کہ ایک بڑے عالم دین انتقال کر گئے، انہوں نے ان کا کچھ علاج کیا تھا، کبھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کوئی علاج بتایا ہوگا، کچھ کیا ہو، بتا لو۔ اب انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان کا علاج کر کے کچھ اتارتے ہوئے اپنے پیروں سے ان کے پیروں کو دبا رہے ہیں، تو بہت پریشان ہیں کہ وہ تو خیر بڑے نیک آدمی تھے، وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ ایسا تو کوئی نامحرم کو پیر نہیں لگاتا، ہاتھ نہیں لگاتا، ہمارے علماء تو نہیں کرتے نا، پھر ایسا کیسا ہوا، پریشان ہے۔ تو بابا خواب ایک علم ہے، خواب میں نظر آنے والی چیز اور اس سے پیچھے کیا مراد ہے، یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے سب بندوں کو نہیں دیا ہے، سب علماء کو بھی نہیں دیا ہے،
बड़े बड़े मुहक्किक उलमा में कुरान हदीस के तो माहिर थे, मगर ख्वाब सुनाओ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता भाई, किसी से वो मालूम करो, उनको समझ में ही नहीं आता। सबको नहीं दिया अल्लाह ने। ये इल्म तावील है जो अल्लाह ताला किसी किसी को देते हैं, जैसे कुरान में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसका इल्म दिया था। और आप उस वाक़े को कभी गौर से पढ़ लो, समझ लो, तो आपको समझ में आएगा कि देखने वाला देख रहा है कोई और ही तमाशा, अब बताने वाला बता रहा है कुछ और ही उसकी ताबीर। बज़ाहिर दोनों में कोई मुनासबत नहीं समझ में आती, लेकिन जब वो ताबीर को समझाते हैं, जोड़ लगाते हैं, तब समझ में आता है कि ऐसा है या ऐसा है ऐसा। अब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में एक थे हजरत हाफिज अब्दुल वली साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहराइची। बहराइच एक यूपी का कस्बा है, वहां के थे और बहुत जबरदस्त हाफिज कुरान थे। हाफिज ही थे और हजरत के मुजाजिन में से थे। उनके वालिद ने ख्वाब देखा था जब ये छोटे थे कि मेरा बच्चा कुरान मजीद के ऊपर पेशाब कर रहा है, तो घबरा गए और परेशान हो गए। उन्होंने हजरत थानवी को यह ख्वाब लिख के भेजा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब की ताबीर में भी अल्लाह ताला ने उनको यह देतूला अता फरमाया था। हजरत ने उनको जवाब में लिखा, आप घबराएं, परेशान न हो, आपका बेटा जय्यद हाफिज कुरान होगा। तो अब क्या जोड़ है भाई उसको, उस बेअदबी गुस्ताखी को और इसको क्या जोड़े? अब खुदा जाने, वो इल्म जो जानते हैं वो लोग जानते हैं, हमें तो नहीं समझ में आया, अब भी नहीं समझ में आया कि कुरान पर मूतने जैसी गुस्ताखी को जय्यद हाफिज कुरान बनने से जोड़ क्या है। लेकिन हुआ यही कि अपने जमाने के सबसे जय्यद और हाफिज कुरान थे हजरत हाफिज अब्दुल वली साहब रहमतुल्लाह अलैह, अपने जमाने के जय्यद हाफिज कुरान थे। वही हुआ जो उन्होंने ताबीर दी। तो वो एक फन है जिसको, अब ये जो आजकल यूट्यूब पर चलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, खूब चला चला के उसको एक तमाशा बनाते हैं। भाई ये कोई शरीयत की बात नहीं थी, ये कोई फतवा नहीं था। उनके फतावा कई जिल्दों में छपे हुए हैं, कोई एक बात भी शरीयत के खिलाफ फतवा दी है क्या उन्होंने? वो शरीयत अलग फन था, ये अलग इल्म था। इस इल्म में उन्होंने उनको तसल्ली दी कि इस ख्वाब से आप जब उठ गया, मैं बेदार हो गया, तो भी मेरी जुबान से ऐसे ही निकलता जा रहा है, जो ख्वाब में निकला था वही ऐसे ही निकलता जा रहा है। तो मुरीद बेचारा इतना पक्का मुसलमान है कि उसको खौफ पैदा हो गया कि कहीं मैं मुर्तद तो नहीं हो जाऊंगा, ख्वाब में ये तो नहीं बताया गया है। तो उसके अंदर एक डर पैदा हो गया। ये खुद उसके मोमिन कामिल होने की अलामत है। और शेख ने इसको सुना तो जवाब में लिखा कि आप घबराएं, परेशान न हो, इसका कोई बुरा मफहूम नहीं है। ख्वाब में आपको ये दिखाया गया है कि आपका शेख मुत्तबे सुन्नत है और सुन्नत के मुताबिक रहनुमाई कर रहा है। आप ये आपको दिखाया गया है। जाहिर है कि अब ये ख्वाब है, अब इस ख्वाब की ताबीर, ख्वाब को, ताबीर को सब छोड़ के सिर्फ यही कि साहब ये पीर साहब अपने मुरीदों को अशरफ अली रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाते थे, सब मुरीदों को, और जितने चाहे मिर्ची मसाले लगा दिए इस पे। तो भाई किस बयानी का, अदावत और दुश्मनी का तो कोई हल नहीं होता। बाकी यह है कि अगर वो लिखने वाले को, बोलने वाले को अकल होती तो वो ये समझता कि ख्वाब कैसे होते हैं, उन ख्वाबों की ताबीर क्या होती है, समझता। तो ख्वाबों पर डिपेंड नहीं करता इस्तिखारा, यह समझना चाहिए। और इस्तिखारा किया क्यों जाता है उसको भी समझना चाहिए। एक अरब आलिम ने मुख्तसर सा रिसाला लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा। उलमा अगर उसको पढ़ ले तो उनके सामने सब क्लियर होगा। उन्होंने इस्तिखारे की हकीकत इस्तिखारा पर उन्होंने एक छोटा सा रिसाला लिखा है, अरबी ज़बान में है, लेकिन वो उसका ही खुलासा समझो जो मैंने आपके सामने रख दिया है ताकि सबकी समझ में आ जाए।